بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اگر آپ سوشل میڈیا پر فعال ہیں تو آپ نے سوشل میڈیا پر اسرائیل میں سرخ بچیاں کی قربانی کے بارے میں قیاس آرائیاں سنی ہوگی، جس میں خفیہ مقامات پر مویشیوں کی موجودگی اور خفیہ قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ ساتھ ہی جنوری میں حماس کے ترجمان کا یہ بیان بھی دیکھا ہوگا کہ بظاہر اسرائیل میں کچھ سرخ گایوں کی موجودگی نے 7 اکتوبر کے واقعے کو جنم دیا ہے۔ جن سرخ گایوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ 5 گائیں ہیں۔ خیال رہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا پر صہیونیوں کی حکومت کا تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہیکل سلیمانی کو از سر نو تعمیر نہیں کر لیا جاتا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو یہودیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں۔ تاہم اس کی تعمیر میں 2 مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ پہلی یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے یہودیوں کو گناہ سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچیاں درکار ہیں جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ حتیٰ کہ بھورا بھی نہ ہو۔ دوسری دقت ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام ہے۔ یہودیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کو جس مقام پر تعمیر کیا جانا ہے وہ عین وہی مقام ہے جہاں اس وقت مسجد اقصی موجود ہے۔ یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف اور سیدھا سا مطلب مسجد اقصی کی شہادت ہے۔ اگر مسجد اقصی محض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتی یا نہ ہوتی، مگر یہودی اسے اب تک شہید کر چکے ہوتے۔ تاہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی مقدس ترین مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول بنانا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ برس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ خصوصی ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکمل طور پر سرخ بچیاں کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے، جس کے سامنے اس بچیاں کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر دجال کا ظہور ہوگا۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیاں کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہیں ہوئیں تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر کی مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر رواں برس اپریل کے مہینے میں ہو سکتی ہے۔ قربانی کے بعد بچیا کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی اور گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا اور اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب جگہوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کی تمام علاقے میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ اسرائیل میں اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر بڑے عرصے سے جاری ہے، حتیٰ کہ تل ابیب کے ایک مضافاتی علاقے میں گلوکاروں کا ایک گروپ اس لمحے کی تیاری کر رہا ہے جب وہ یہودی ہیکل کی تباہی کے تقریباً 2000 سال بعد دوبارہ اس کی تعمیر پر خوشی منائیں گے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 70 عیسوی میں 9 گائے کی قربانی دی جا چکی ہے اور اب 10ویں قربانی مسیح کا دور آغاز ہوگا۔ یوں یہودیوں کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچڑے سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئے ہیں۔ اس تناظر میں اگر غزہ کی موجودہ جنگ کو دیکھیں تو بہت سارے حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں۔